ناظرین اکرامی، کتنا اذیتناک ہوگا وہ منظر جب سانحہ موٹر وے میں از خود زیادتی کا شکار ہونے والی عورت اپنے بدترین، غلیظ، بد کردار اور شیطان نما مجرم عابد ملی اور ملزم شفقت، جس کو علی کہنا بھی گناہ کبیرہ ہوگا، یہ عورت سیالکوٹ موٹر وے پر جن درندوں کے ہاتھوں زیادتی کا شکار ہوئی، یہ خاتون انہی حرام خوروں کی شناخت کرنے کے لیے آخر کار جیل تک آن پہنچی۔ یہ اعلیٰ حکام کی متعدد بار درخواست کرنے پر آئی یا خود چل کر، مگر اللہ کا شکر ہے یہ ان ظالموں کی شناخت کرنے آ ہی گئی۔ اس کے ساتھ جنسی زیادتی اور اس کے معصوم بچوں پر تشدد کرنے والے درندوں کو دیکھ کر اس عورت کی کیا کیفیت ہوگی، اس نے خود کو کتنا بے بس اور لاچار محسوس کیا ہوگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تب اپنے بچوں کے کیسے کیسے مناظر ہوں گے جب یہ درندے ان بچوں کی مدد سے اس عورت کو اپنی ہوس کی پیاس مارنے کے لیے بلا رہے تھے۔ اس کے ذہن پر ان اشخاص کا کتنا ڈر اور اس کے چہرے پر ان ذلیل لوگوں کا کتنا خوف ہوگا، یہ صرف وہی جانتا ہے جسے عزت و نفس کی حد بندی کا پتہ ہو، انسانیت کی فکر ہو اور اپنی ماں، بہن، بیٹی کی عزت کیسے کرنی ہے یا کیسے کروانی ہے اچھی طرح خوب جانتا ہو۔ دوستو، ثانیہ سیالکوٹ بیچ موٹر وے پر زیادتی کا شکار ہونے والی خاتون نے ملزمان کی شناخت کر لی ہے، مگر شناخت کے دوران اس عورت کی کیفیت کیا تھی، ان مجرمان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی، انہیں دیکھ کر اس عورت کے چہرے پر کیا تاثرات تھے۔ اس لاچار اور بے بس عورت نے ان مجرمان کو دیکھتے ہی عابد ملی اور شفقت میں سے سب سے پہلے کس شخص کی شناخت کی، آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، مگر حسب روایت آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو لائک کریں، اور ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے اوپر آل سلیکٹ کرنا نہ بھولیں، تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن اور اہم ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو وقت پر مل سکیں۔ سب سے پہلے خدا را تمام مائیں بہنیں یہ بات سمجھ لیں، یہ بات جان لیں کہ اس عورت کا تعلق ایک اچھے گھر سے تھا۔ اس کی فیملی فرانس سے تھی، کیونکہ اس کی فیملی فرانس سے تھی اور اچھے گھر سے اس کا تعلق تھا، ان کے پاس مالدار تھے، ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ پیسے تھے، تو لہٰذا انہوں نے ان چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے، فرانس کا ریفرنس لگاتے ہوئے اپنی تصاویر نہ تو سوشل میڈیا پر لیک ہونے دی، نہ اپنا نام آنے دیا، اور نہ ہی کسی میڈیا چینل کو اتنی جرت ہوئی کہ اس نے اس کے اوپر خبر بنا کر اس کی امیجز یا اس کی ویڈیو چلائی ہوں۔ تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را جب بھی گھر سے نکلیں، ہمارے پاکستان میں رہنے والا ہر پاکستانی اس طرح کی طاقت نہیں رکھتا، اس طرح کے اثر و رسوخ نہیں رکھتا کہ جسے انصاف جو ہے وہ فوراً ملے۔ کیا عابد ملی نے پہلے کسی اور عورت سے کوئی زیادتی نہیں کی تھی؟ اس عورت سے زیادتی بھی کی تھی، اور اس عورت سے زیادتی کرنے کے بعد آزاد بھی پھر رہا تھا۔ آزاد کس طرح پھر رہا تھا کہ اس شخص نے اس عورت سے زیادتی کی، اور زیادتی کرنے کے بعد جب یہ سلاخوں کے پیچھے بند ہوا تو اس نے چند روپے دے کر پولیس سے آزادی حاصل کر لی۔ اب زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پولیس کے یا اداروں کے خلاف بولتے ہیں، تو اداروں کے خلاف بولیں کیوں نہ؟ کیا حکومت پاکستان نے جتنی بھی مشینری دی ہے پولیس کے اداروں کو، پولیس کے ادارے کو دی ہے، وہ اس لیے دی ہے کہ ملزم ٹریس کریں، اس کے بعد آپ موٹی دہاڑی لگائیں اور اس کے بعد آپ آزاد ہو جائیں؟ تو خیر یہ الگ ٹاپک ہے۔ تمام بہنوں، ماؤں، بیٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ خدا را جتنی بھی تلخیاں ہوں آپ کے گھر میں، جتنی بھی پریشانیاں ہوں، جتنے بھی مسائل ہوں، گھر سے جب بھی نکلیں کسی مرد کا ساتھ ضرور رکھیں، محرم کا، نامحرم کا نہیں۔ نامحرم کا کوئی یقین نہیں ہوتا، اسی لیے تو اسلام آپ کو بارہا کہتا ہے سب سے پہلے پردہ کریں اور گھر سے نہیں نکلنا۔ جب بھی آپ نے کسی سفر کے لیے یا دور دراز علاقے میں جانا ہے تو آپ کے ساتھ مرد کا ساتھ ہونا چاہیے۔ اسلام کا لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اسلام بس من گھڑت باتوں کا نام ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، وہ الفاظ ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے مردوں کی اندرونی کیفیت کے بارے میں خوب بتایا گیا تھا، کہ تاکہ خواتین اور خواتین کے گھر والے یہ بات سمجھ سکیں کہ ہر انسان کے اندر ایک درندہ موجود ہے جسے انسان سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی، جب اس عورت کو آئی جی پنجاب سمیت سی سی پی او لاہور نے کئی بار درخواست کی کہ آپ مجرم کی شفقت کی شناخت کرنے آئیں گی، تو اس عورت نے پہلے ہی جو ہے وہ انکار کر دیا تھا کہ میں قطعاً نہیں آؤں گی، کیونکہ میں چاہتی نہیں، میں نے چھوڑ دیا۔ یاد ہوگا آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ عورت نے جب 15 پہ کال کی تھی، تب جب پولیس آئی ہے، 15 پر کال ہونے کے بعد جب پولیس آئی ہے، جب اس کے رشتہ دار نے کال کر کے پولیس کو بلایا تھا، تو اس عورت اور اس عورت کے وہ رشتہ دار جو آیا تھا،
انہوں نے تب بھی معذرت کر لی تھی کہ ہم لوگ کسی قسم کا پولیس کیس جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں کروانا چاہتے، ہمیں رفع دفع کرو، ہم گھر جاتے ہیں، ہم اپنی بدنامی نہیں چاہتے۔ لیکن کیونکہ کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اور 15 کی کال موصول ہونے پر جو وہاں پر ایس ایچ او پہنچی تو وہ ایک خاتون تھیں، اس سے اس عورت کا درد نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس نے جب بچوں کی بے بسی دیکھی تو وہ خود لاچار ہو گئی، اس نے سمجھا کہ ایک عورت کی عزت آبرو کس طرح ذلیل ہوئی ہے، اسے لگا کہ میں نے اسے انصاف دلوانا ہے۔ اس عورت نے اسے متعدد بار درخواستیں کی، اس نے کہا کہ آپ نے 15 پہ کال دی ہے تو کیونکہ ہمیں اس چیز کا ریکارڈ پرووائڈ کرنا ہوگا کہ ہم کس مقصد سے آپ کے پاس ہیں، کس وجہ سے آپ تک پہنچے، تو لہٰذا آپ کو جو ہے جی یہ 15 پر کال کرنے کے بعد جو ایف آئی آر ہے وہ لانچ کروانا ہوگی، یہ ہماری بھی مجبوری ہے اور آپ کی بھی۔ تو اس عورت نے ان کی باتوں کو سمجھتے ہوئے، ان کے مسائل کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ چلی گئی، وہاں پر جا کے ایف آئی آر ڈلوائی اور ان سے خصوصی بارہا ریکویسٹ کرتی رہی کہ میرا نہ تو شناختی کارڈ نمبر لیک ہونا چاہیے، نہ میری تصویر، نہ ہی کسی قسم کی کوئی ویڈیو میرے اوپر آنی چاہیے۔ اور دیکھ لیں آج 1.5 ماہ ہو چکا ہے، کسی شخص کو، کسی میڈیا چینل کو یہ جرت نہیں ہوئی، کسی پولیس آفیسر کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی اس متاثرہ خاتون کی کوئی تصویر بھی دکھا سکیں، کسی کو دکھا سکیں کہ ہم نے جو کیس میں پرفارمنس دی ہے اس عورت کے لیے دی ہے، نہیں دکھا سکتے، کیونکہ اس عورت کے پیچھے جو بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ فرانس سے بیٹھے اس معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں۔ فرانس کے سفارت خانے سے جتنے بھی یہاں پہ انسٹرکشنز آ رہی ہیں فرانس سے آ رہی ہیں، تو ادارے کام کرتے یا نہ کرتے، اداروں کو پھر کام کرنا پڑنا تھا جب ایف آئی آر لانچ ہو گئی۔ تو ناظرین گرامی، جب یہ عورت کیمپ جیل گئی ان دونوں کی شناخت کرنے، تو ان میں سے اکثر لوگ پوچھنا یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے شناخت کس کی ہوئی، تو کیونکہ پہلے اس عورت کو جو ہے وہ تصاویر دکھا دی گئی تھی شفقت کی، تو اس عورت کا کہنا تھا کہ مجھے کچھ یاد پڑ رہا ہے کہ شاید یہ ہو، کیونکہ رات کا اندھیرا تھا، ٹارچ تھی نہیں، بالکل ہی اندھیرا تھا چاروں طرف، تو یہ شناخت نہیں کر پا رہی، لہٰذا اسے جب فیس ٹو فیس دیکھے گی تو اس کی شناخت کر سکے گی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک پھر عابد ملی نہیں پکڑا جاتا تب تک آپ جو ہے نا پھر نہ جائیں، وہ عورت بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ جب عابد ملی پکڑا گیا تو پھر اس عورت نے پرسوں جو ہے وہ جا کر جیل میں، کیمپ جیل میں جا کر معائنہ کیا، دونوں کی شکلیں دیکھی، اور دونوں میں سے سب سے پہلے جس ذلیل انسان کی شناخت اس عورت نے کی، اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس حرام خور انسان کے لیے، وہ تھا عابد ملی۔ اس عورت نے عابد ملی پر ہاتھ اٹھایا اور کہا یہی وہ شخص تھا جس نے میرے بچوں کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا، جس نے مجھے میرے بچے دکھا کر بے بس کیا اور میرے ساتھ جنسی زیادتی کی، میرا مال لوٹ لیتے، مجھے کسی قسم کی کوئی فکر پریشانی نہیں تھی، لیکن انہوں نے جو کیا یہ آج تو مر جائے گا پھانسی لگنے سے، لیکن روز حشر میں ان غلیظ بد کردار اور شیطان نما انسانوں کو معاف نہیں کروں گی۔ دوستو کیسی کیفیت ہے، کیسی بے بسی تھی اس عورت کی۔ اس عورت کے پاس کوئی قانونی اختیارات ہوتے تو اس نے فوراً ہی ان دونوں شخصوں کو جو ہے وہ پھانسی لٹکا دینا تھا، لیکن یہ عورت کیونکہ لاچار تھی، قانون کے ہاتھوں بے بس تھی۔ اب یہ مجرم تو جرم کرتے وقت نہیں سوچ رہے تھے کہ جی انہوں نے کسی قانون کے شکنجے میں بھی آنا یا نہیں آنا، کہ اللہ کی پکڑ ہے بھی یا نہیں، انہوں نے فوراً وہ جرم کر ڈالا جو اتنا بڑا تھا کہ یہ عورت 1,00,000 مرتبہ بھی نہائے تو اس کا جسم اسے لگے گا کہ یہ پاک نہیں ہے، جبکہ کوئی سوچے یا نہ سوچے اللہ رب العزت اس طرح کی یہ کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے اور خوب بخشنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، پچھتاوا انسان کے لیے بہت ہوتا ہے، مگر ان انسانوں نے جو کیا یہ آخرت تک بھی بخشے نہیں جا سکیں گے۔ یہ عورت سوالیہ نشان سے کھڑی رہی اور منہ تکتی رہی پولیس کا اور قانون کا کہ کب اس عورت کو اور اس کے بچوں کو انصاف ملے گا، جو جوان ہونے تک اپنی والدہ کے ساتھ پیش ہونے والے اس حادثے کو نہیں بھول سکیں گے۔ دوستو اجازت دیجیے آج کی اس درد بھری اور مایوس کن ویڈیو میں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔